نبی کی آنکھ کے تارے دلوں کے چین کا ذکر، علی کے لاڈلے زہرا کے نور عین کا ذکر، میری زبان دہن میں مچل رہی ہے نصیر کہ پیش اہل مودت کرے حسین کا ذکر۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول۔ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا
نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول۔ سلوات۔ مومنین، ایک سورہ فاتحہ سے مرحوم حاج محمد حسین کانجی صاحب کی روح کی مغفرت کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی۔ اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی ہوئی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی، خیم فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیوڑی چڑھی، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوں کو دیکھتی، زینب بس اپنے بازوں کو دیکھتی رہی، ذکر غم حسین۔ جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا، جنگل سے آئی گرد زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے، چچا برداشت دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائی ترائی میں حیدر کے شیر، روائی ترائی میں حیدر کے شیر، سون کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کیا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس، مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، یہ کہہ کہ
کے سوئے نیر چلے شاہ کربلا مانند بید کانپتے تھے دست در و پا آمامہ تھا نہ فرق پہ نہ دوش پر ردا تصویر وارتے زدن گفتمو تصویر وارتے زدن مستبو تلقی خاک سے تنے انور اٹھا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا غریبہ بٹا سینہ کھلا ہوا تھا غریبہ بٹا ہوا ماشاءاللہ آئیے شکریہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ایک بار آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جب شے کا علمدار گھیرا فوج جفا میں جب شے کا علمدار گھرا فوج جفا میں الفت کا ایک شور ہوا دشت بلا میں سیدانیہ مشغول ہوئی آہو بکا میں درد اٹھتا تھا رہ کے دل شاہ خدا میں درد اٹھتا تھا رہ کے دل شاہ خدا میں جب تیروں کا میں پڑھتا تھا خوش ہوتے تھے عباس جب تیروں کا میں پڑھتا تھا خوش ہوتے تھے عباس پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے عباس پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے عباس اتنے میں اٹھا شور ترائی سے قذارا تب ایک بلندی سے کیا شہن نظارہ ہاتھوں سے کمر تھام کے زینب کو پکارا لو بینا ترائی میں گرا شیر ہمارا لو بہنا ترائی میں گرا شیر ہمارا ماتم کرو کوثر کے کنارے گئے عباس
ماتم کرو کوثر کے کنارے گئے عباس، رونے کو علی آئے ہیں مارے گئے عباس، رونے کو علی آئے ہیں مارے گئے عباس، دوڑے طرف نہریے کہتے شہ والا، ہائے ہائے میرے مونس میرے آغوش کا پالا، لاشے پہ جو پہنچے جو گرے سید والا، لاشے پہ جو پہنچے تو گرے سید والا، چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا، چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا، ہم آئے ہیں اور آنکھوں کو کھولا نہیں جاتا، ہم آئے ہیں اور آنکھوں کو کھولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، بھائی کہاں فرزند کہاں اور مددگار، ان میں سے کسی نام پہ بولے نہ علمدار، دیکھا شاہ بے کس نے کہ لب ہلتے ہیں ہر بار، دیکھا شاہ بے کس نے کہ لب ہلتے ہیں ہر بار، جھک کر جو سنا شہ نے تو یہ کرتے ہیں گفتار، جھک کر جو سنا شہ نے تو یہ کرتے ہیں گفتار، نالین اتارو تو قدم بوس میں غولوں، نالین اتارو تو قدم بوس میں غولوں، اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں، اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں، شہ نے کہا کچھ حد بھی غلامی کی ہے بھائی، بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی، کچھ آرزوئے دل کہو اے شہ کے فدائی، وہ بولے کہ تالینا کی آج رسائی، لختے جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی، لختے جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی، سقا میں بنا اور سکینہ رہی پیاسی، ایک آرزوئے آخری ارمان ہے سن لو، جب حشر میں جبریل کو یہ حکم خدا ہو، ہاں لاؤ غلامان حسین ابن علی کو، اس غول کے آگے میں رہوں اے شہ خوش خو، اس غول کے آگے میں رہوں اے شہ خوش خو، دامان علم سب کو اڑاتا ہوا آؤں، دامان علم سب کو اڑاتا ہوا آؤں، پانی تیرے شیعوں کو پلاتا ہوا آؤں، پانی تیرے شیعوں کو پلاتا ہوا آؤں،
اور دوسری حسرت میری عابد کو سنانا، پیارے میرے جب گورے غریبا تو بنانا، تولا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا، تولا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا، صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا، صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا، صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا، تو تلقین میں کہیو مجھے شیدائے سکینہ، تلقین میں کہیو مجھے شیدائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیو سقائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیو سقائے سکینہ، جب شیخ کا علمدار ایک اور بواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، کلیجہ پارا پارا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، کلیجہ پارا پارا ہے چچا عباس آ جاؤ، مجھے ظالم اذیت دیتے ہیں دروں تماچوں سے، مجھے ظالم اذیت دیتے ہیں دروں تماچوں سے، میرا دشوار ہے جینا چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، میرے رخسار پر اتنے تماچے مارے آدھا نے، میرے رخسار پر اتنے تماچے مارے آدھا نے، میرا زخمی کلیجہ ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، میرے کانوں سے چھینے ہیں گوہر شمرے بداختر نے، میرے کانوں سے چھینے ہیں گوہر شمرے بداختر نے، ابھی تک خون بہتا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ قاقی ہے علی اصغر، نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ باقی ہے علی اصغر، نہ کوئی اب سہارا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ،
قلم کر کے 72 سر نہیں ہے صبر ظالم کو، قلم کر کے 72 سر نہیں ہے صبر ظالم کو، مجھے قیدی بنایا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا عباس آ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عباس قتل ہو گئے، محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، عباس قتل ہو گئے محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، اب ختم ہے لڑائی علمدار مر گیا، اب ختم ہے لڑائی علمدار مر گیا، دوڑے حسین کہتے ہوئے ہائے کیا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، عباس قتل ہو گئے محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، شان قلم ہے شیر ہے زخمی پڑا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، مشق سکینہ خون سے ہے تر پڑی ہوئی، مشق سکینہ خون سے ہے تر پڑی ہوئی، پٹکا بھی ہے علم کا لہو میں بھرا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا، عباس قتل ہو گئے محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے بھائی جدا ہوا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ قرآن کریم سورہ روم آیت 23، جس میں پروردگار عالم اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور اس کے بعد فضل الہی کی تلاش میں نکل پڑنا ہے، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اصل خواب قرآن اور حدیث کے لحاظ سے ایک ضروری اور اہم اور اعتقادی چیز ہے۔ سچے خواب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا اعتقاد ہم سب کا فریضہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس آدمی کا اعتقاد سچے خوابوں پر نہ ہو تو اس کا اعتقاد نہ اللہ کے اوپر ہے اور نہ اس کے رسول کے اوپر ہے۔ یعنی سچے خواب کا اعتقاد ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خصوصی شاگرد و صحابی جناب مفضل رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، دیکھو انسان کے خواب میں اللہ کی نشانی ہے۔ انسان سونے کے بعد عالم مثال کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کبھی سچا خواب دیکھتا ہے، کبھی جھوٹا خواب دیکھتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، توجہ فرمائیے۔
چونکہ حدیث میں پیغمبر نے کیا کہا؟ جو سچا خواب ہے، سچا رویا ہے، اس کا اعتقاد ضروری ہے۔ امام توضیح دے رہے ہیں کہ خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور اس چیز میں کہ خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اللہ کی نشانی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ صرف سچے خواب دیکھتے تو سب کے سب نبی بن جاتے، رسول بن جاتے۔ چونکہ میں نے عرض کیا صرف انبیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو جھوٹا خواب نہیں تھے۔ تو امام کہہ رہے ہیں اگر سب سچے خواب دیکھتے اور سارے خواب انسان کے سچے ہوتے تو سب نبی بن جاتے، اور اگر سارے خواب انسان کے جھوٹے ہوتے تو خواب کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا۔ لہٰذا اللہ نے جھوٹے اور سچے خوابوں کو مخلوط کر دیا تاکہ انسان اس میں سے سچے خوابوں کو نکالے اور اس میسج کی طرف متوجہ ہو جو عالم خواب میں اس کو دیا گیا ہے، خواہ وہ نعمت کا میسج ہو یا مصیبت کا میسج ہو۔ چونکہ خواب انسانی شکل کو کما کان دکھاتا ہے۔ میں نے اس جملے کو کئی مرتبہ تکرار کیا اور آج چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں۔ خدا کی قسم اگر میں نے اس کی وضاحت کر دی اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی تو میں سمجھتا ہوں میری پوری محنت وصول ہو گئی۔ اور علم خواب اور علم اخلاق کی سب سے سخت بحث یہی ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، ہویت کیا ہے، ماہیت کیا ہے۔ یہ انسان جو جسم کے ساتھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، کیا یہ واقعی وہی انسان ہے جو دکھائی دے رہا ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خواب انسان کو کماکان بات کو دکھاتا ہے، یعنی جیسی انسان کی شخصیت و حرکت و صفت اس دنیا میں ہے، خواب میں وہ وہی نظر آئے گا۔ اور قرآن کریم میں تمام مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے خواب ہیں قرآن و سنت میں تمام کے تمام موجود ہیں۔ چونکہ ہم قرآن و سنت کو سمجھ نہیں پائے، وقت نہیں ملا، لہٰذا ہم اپنے خواب سے کماکان استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنی مثالیں دی گئی ہیں سب عالم مثال کی ہیں، اس دنیا کی ہیں۔ پڑھے لکھے دانشمند عالم انسان کی مثال قرآن نے اس گدھے سے دی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ پھر گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دیجئے تو اس کی اہمیت تو نہیں بڑھے گی۔ یہ مثال کہاں ہے؟ سورہ جمعہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت جیسی مقدس کتاب دی گئی، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا۔ توجہ، کتاب ملی لیکن انہوں نے توریت پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ کس گدھے جیسی؟ یحمل اسفارا، جو کتابوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے، دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن یہ گدھا ہی ہے، اس سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اس دنیا میں پڑھے لکھے انسان کی گدھے سے مثال دی گئی ہے۔ آیت اللہ حق شناس جو اسی تہران کے رہنے والے تھے، یہ خود بیان کرتے ہیں اپنے موعظے میں، مرحوم ہو گئے انقلاب کے زمانے کے ابتدائی انقلاب میں، انہوں نے بہت موعظہ کیا، نصیحتیں کی اور درس اخلاق دیا۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا۔ میرا ایک دوست تھا جو مشہد میں رہتا تھا، ہم
مشہد مقدس شاہ خراسان کی زیارت کو گئے تو میں نے دیکھا میرا دوست وہاں حرم کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے. سلام دعا ہوئی, واپس چلے آئے. رات میں نے خواب میں دیکھا یہ میرا دوست گدھے کی شکل میں ہے, اور ایسا گدھا جس کے اوپر پالان نہیں ہے, یعنی کوئی چیز آپ لاد نہیں سکتے, قابل استفادہ نہیں. خواب سے بیدار ہوئے, صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے شاہ خراسان کے دربار میں آئے. اتفاق سے دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا, پڑھا لکھا تھا, بیٹھا ہوا. انہوں نے استخارہ کیا جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کو بیان کروں یا نہ بیان کروں. یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ حق شناس کہ میں نے استخارہ کیا تو اچھا آیا کہ خواب کو اس شخص سے بیان کر دوں. میں قریب گیا, میں نے کہا میرے دوست میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی شکل اس دنیا میں گدھے جیسی ہے اور اس کے اوپر پالان بھی نہیں ہے. آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں میں نے خواب بیان کیا, چونکہ استخارہ بھی آ گیا تھا خواب بیان کر دو, اور میں آگے بڑھ گیا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں حرم میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا وہ شخص زری کو پکڑ کے رو رہا ہے. میں نے کہا بھیا وہ میرا ایک خواب تھا, خواب سچا بھی ہوتا ہے, خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے. میں نے گدھے کی شکل میں آپ کو دیکھا, ہو سکتا ہے خواب جھوٹا ہو. انسان دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں مولانا, نہیں آیت اللہ, میں اپنی شخصیت کو جانتا ہوں اور میں شکر خدا کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ میں خنزیر کی شکل میں نہیں تھا. خدا کا شکر ہے کہ میں بندر کی شکل میں نہیں تھا, میں کتے کی شکل میں نہیں تھا, میں بھالو کی شکل میں نہیں تھا. میرا تو امام رضا سے رونا یہ ہے مولا میں گدھا بنا تھا عالم خواب میں تو کم از کم میرے اوپر پالان رکھ دیتے. صلوات پڑھے پر محمد. تو خواب انسان کی حقیقت کو کما کان دکھاتا ہے. کبھی انسان کا جسم مسخ ہوتا ہے, بہت توجہ, کبھی انسان کا جسم مسخ ہوتا ہے, کبھی انسان کی روح مسخ ہوتی ہے. مسخ یعنی انسان کا اپنی اصلی صورت سے اپنے سے کمتر مخلوق کی شکل میں آ جانا. انسان کا اصلی شکل سے اپنے سے کمتر مخلوق کی شکل میں آ جانا. انسان تھا, مسخ ہو گیا, بندر بن گیا. انسان تھا, مسخ ہوا, خنزیر بن گیا. انسان تھا, مسخ ہوا, بھالو بن گیا. انسان تھا, مسخ ہوا, ہاتھی بن گیا. دیکھیے 13 قسم کے حیوانات وہ ہیں جو گزشتہ امتوں میں مسخ ہوئے ہیں, جس میں سے یہ بچھو ہے, بجو ہے, ہاتھی ہے, بھالو ہے, چمگادڑ ہے, اسی طریقے سے مکڑی ہے, خرگوش ہے, مارماہی ہے, زہرہ ہے, سہیل ہے. آپ دیکھیے کتابوں میں جا کے, یہ 13 قسم کے حیوانات وہ ہیں جو مسخ شدہ ہیں. پہلے انسان تھے, اللہ نے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلوں کو, ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. اچھا اس میں سے کچھ مرد بھی ہیں, کچھ عورتیں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی مسخ ہوئے ہیں, عورتیں بھی بعض اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی خطاؤں کی وجہ سے مسخ ہوئے. بچھو یہ کون تھا؟ کہا یہ وہ آدمی تھا جو سب کو زخم زبان دیا کرتا تھا, اس کی زبان سے کوئی مامون نہیں تھا. اللہ نے اس کو بچھو کی شکل میں ظاہری طور پر بھی مسخ کر دیا. مکڑی یہ ایک عورت تھی, مکڑی عورت تھی. اس نے مسلسل اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی تو اللہ نے اس کو بھی مسخ کر دیا, مکڑی کی شکل میں کر دیا.
خرگوش کا یہ وہ خاتون تھی جو طہارت و نجاست کی پرواہ نہیں کرتی تھی، غسل نہیں کیا کرتی تھی۔ بجو یہ ایک بادیہ نشین شخص تھا جو حجاج کرام کے قافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس آدمی کو بجو کی شکل میں مسخ کر دیا۔ غرض جتنے بھی انسان حیوان کی شکل میں مسخ ہوئے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، سب کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے اور یہ سب ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے جسم مسخ ہوئے تھے، کچھ وہ ہیں جن کی روحیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ جسم انسان کا ہے مگر روح بچھو کی ہے، جسم انسان کا ہے مگر روح بندر کی ہے، جسم انسان کا ہے مگر روح بری حرکتیں کرتے کرتے خنزیر کی شکل میں بدل گئی ہیں۔ غور کیجیے عزیزو، انسان کا جسم انسان کی روح کے ساتھ سازگار ہے، لیکن انسان کا جسم ہو، روح بچھو کی ہو، بجو کی ہو، ہاتھی کی ہو، بھالو کی ہو تو گڑبڑاتا رہے گا، چونکہ ہاتھی کی روح ہاتھی کے جسم کے لحاظ سے، اس انسان میں ہر حیوان کی صفت موجود ہے۔ جب یہ حرکتیں کرتا ہے اور حرکتیں بری ہو جاتی ہیں تو کوئی بھیڑیا صفت بن جاتا ہے، کوئی بچھو صفت بن جاتا ہے، کوئی ہاتھی صفت بن جاتا ہے، کوئی لومڑی صفت بن جاتا ہے۔ تو روح جب مسخ ہو جاتی ہے تو انسان عالم خواب میں وہی دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے بچھو دیکھا تو بچھو یہ بچھو نہیں ہے جو چل رہا ہے، بچھو سے مراد وہ آدمی ہے جس کا جسم انسان جیسا ہے مگر حرکتوں کی وجہ سے، نازیبا باتوں کی وجہ سے اس کی روح مسخ ہو کے بچھو بن گئی ہے، اور یہ عالم خواب میں ہمیشہ بچھو ہی نظر آئے گا۔ لہٰذا قرآن نے سورہ اعراف میں کہا، یاد رکھنا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یاد رکھنا کہ ہم روز قیامت انسان اور جنات کی اکثریت سے جہنم کو بھر دیں گے۔ کیوں؟ قرآن نے جواب دیا، ان کے پاس قلب ہے، قوہ مفکرہ ہے، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، حق نہیں دیکھتے۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن حق نہیں سنتے ہیں۔ اولائکا کل انعام، یہ سب کے سب چوپائے جیسے ہیں، بہیمے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گمراہ تر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، اپنی دنیا سے بھی غافل ہیں، اپنی آخرت سے بھی غافل ہیں۔ انسان کی روح جب مسخ ہو جاتی ہے تو انسان صرف آخرت میں یا صرف عالم خواب میں جانور کی شکل میں نظر نہیں آتا، بلکہ تیز بین الہی نگاہیں اس دنیا میں اس کی حقیقت کو دیکھ لیتی ہیں۔ واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اپنے ایک صحابی کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے تھے، اور میدان عرفات میں ایک بلندی پہ اسی صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سال
حجاج کرام کا مجمع بہت زیادہ ہوا تھا، بہت سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ امام کا یہ صحابی خوش ہو کے امام کی طرف مخاطب ہوتا ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں یہ حجاج کرام کی بھیڑ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حجاج ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ، ما اکثر الحجیج. اب کی تو حجاج کی کثرت ہے، ریکارڈ ٹوٹ گیا کئی سالوں کا. امام نے نظروں کو اٹھایا اور نظروں کو اٹھانے کے بعد اس کو مخاطب کیا، کہا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چیخنے اور پکارنے والے بہت ہیں لیکن حجاج بہت کم ہیں. اس صحابی کو بڑا تعجب ہوا، مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے حجاج ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیخنے والے بہت ہیں، اصلی حاجی بہت کم ہیں. یہ صحابی تعجب میں پڑا ہوا تھا. پھر صحابی کا بیان یہ ہے، پتہ نہیں امام نے کیا کیا کہ میری نظروں پہ اپنی انگلیاں پھیری اور کہا اب دیکھ، اب دیکھ. راوی کہتا ہے اب جو میں نے نظروں کو اٹھایا تو میں نے دیکھا پورا صحرائے عرفات مختلف قسم کے جانوروں سے بھرا ہوا ہے. کہیں ہاتھیوں کی جماعت ہے، کہیں گینڈوں کی جماعت ہے، کہیں بھیڑیوں کی جماعت ہے، کہیں کتوں کی جماعت ہے. گویا مکمل ایک چڑیا گھر میری نظروں کے سامنے تھا. امام نے کہا اب سمجھ لیا؟ کہا مولا یہ اکثر تو جانور کی شکل میں ہے، صرف انسانوں کا ایک گروہ جو اصلی حاجی، انسانوں کا ایک گروہ ہے جو ان کے اوپر حالت حرکت میں ہے. مولا آپ نے حقیقت کو دکھا دیا. عزیزو ہم میں اور امام میں یہی فرق ہے، ہم انسان کا ظاہر دیکھتے ہیں مگر امام وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے ساتھ انسان کی حقیقت کو بھی دیکھتا ہے، انسان کے باطن کو بھی دیکھتا ہے. اسی لیے تو امام کی آنکھوں کو عین اللہ کہتے ہیں. محمد آل محمد سلام. تو عزیزو ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے انسانی صفت پیدا کریں. کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحشر الناس علی نیاتہم. ایک ایک جملے میں توجہ کیجیے گا، اور یہ پوری باتیں ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے پوری زندگی کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو روز قیامت جو میدان حشر میں لائے گا وہ ان کے مقصد کے لحاظ سے لائے گا. یعنی اس دنیا میں جو انسان کا مقصد ہے اس مقصد کے لحاظ سے اس دنیا میں میدان حشر میں انسان کی شکل ہوگی، اسی شکل میں محشور ہوگی. ایک انسان کا اگر وہ مقصد ہے جو ایک درندے کا مقصد ہے، پھاڑ کھانا، اذیت دینا، تو یہ انسان روز حشر درندے کی شکل میں آئے گا. ایک انسان کا اگر مقصد وہ ہے جو ایک بہیمے کا مقصد ہے، جانور کا مقصد ہے، گائے و بھینس کا مقصد ہے، تو یہ میدان حشر میں بہیمے کی شکل میں آئے گا. ایک انسان کا اگر اس دنیا میں مقصد وہ ہے جو ایک پرندے کا مقصد ہے تو یہ انسان پرندے کی شکل میں میدان حشر میں آئے گا. یعنی اس دنیا میں انسان کی جو نیت ہے، اس دنیا میں انسان کا جو مقصد ہے، اسی مقصد کے مد نظر اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا. کوئی چیंٹیوں کی شکل میں آئے گا، کوئی اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا آئے گا، کوئی بندر کی شکل میں آئے گا، کوئی خنزیر کی شکل میں آئے گا. اسی لیے شریعت نے منع کیا، قرآن نے منع کیا،
حدیث نے منع کیا نفس پرستی مت کرو، شیطان پرستی مت کرو، پیسہ پرستی مت کرو، چونکہ جس چیز کو اس دنیا میں تم زیادہ چاہو گے اسی اعتبار سے روز قیامت میدان حشر میں تمہاری شکلیں ہوں گی۔ بہت سخت مراحل ہیں عزیزوں۔ آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مادی فوائد کے لیے ہم چوری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم غصب کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرد مومن کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، چچا بھتیجے میں بول چال کیا ہو گیا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں اگر 3 دن تک 2 برادر دینی آپس میں گفتگو نہ کریں تو دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت رہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان کام نہیں ہے۔ مادی فوائد کے لیے کبھی علماء کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، مراجع کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، مجتہدین پہ انگلیاں اٹھتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ کیا جانے مر جائے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ان سے زیادہ قابل ہیں۔ ہماری بات مانو، مرجع کی بات مت مانو۔ کچھ لوگ دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے یہاں کتنے فرقے نکل آئے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو صاحب ملنگ ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ اخباری ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ تو مرجع والے ہیں۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ مادی فائدے کے لیے۔ علماء اور علم کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ دین جاہلوں سے نہیں عالموں سے لیا جاتا ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف توقیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ العلماء حجتی علیکم، یہ علماء ہماری حجت ہیں تمہارے اوپر، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی حجت ہوں علماء کے اوپر۔ مرجع بننا، فقیہ بننا کار آسان نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور چناؤ کریں، الیکشن ہو، سلیکشن ہو، اجماع ہو، استخلاف ہو اور یہ صاحب مجتہد بن جائیں، مرجع بن جائیں۔ نہیں، اس کی تائید امام وقت کی طرف سے ہوتی۔ شیخ انصاری جو ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، جن کی وفات 1281 ہجری میں ہوئی، شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کا لقب ہے خاتم الفقہاء والمجتہدین۔ ان کے بعد جتنے بھی مجتہد آئے ہیں نا، سب نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں تب مجتہد بنے۔ یعنی اتنے بڑے مجتہد تھے شیخ مرتضیٰ انصاری۔ ان کی 2 کتابیں حوزات میں داخل ہیں، چاہے وہ حوزہ قم کا ہو، نجف کا ہو، سیریا کا ہو، انڈیا کا ہو۔ ایک فقہ کی کتاب ہے اور ایک جو ہے اصول کی کتاب، بڑی مشہور۔ ایک ہے کتاب المقاصب، یہ فقہ میں ہے، ایک ہے فرائض الاصول جو علم اصول میں ہے۔ یہ آپ کا درس خارج ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اتنے بڑے عالم، سن لیجئے، یہ میرا خود ذاتی واقعہ ہے کہ کتاب المقاصب کی اہمیت کیا ہے۔ جو اس کا ایک صفحہ صحیح سے سمجھ لے تو بعض علماء کی نگاہوں میں وہ آدمی مجتہد ہے۔ یعنی اتنی عظیم کتاب ہمارے حوالے کیا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری نے۔ آیت اللہ مشکینی جو قم کے امام جمعہ والجماعت تھے، مرجع تھے، مجتہد تھے، بہت سی کتابیں علم فقہ میں ان کی موجود ہیں۔ تو تقریباً 20 سال پہلے بعض برادران کے ساتھ میں ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں پہنچا، تو تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا، قبلہ آپ مجتہد ہونے کی سند کیسے دیتے ہیں؟ مثلا میں اگر چاہوں کہ آپ سے سند اجتہاد لوں تو آپ کس چیز کا امتحان لیں گے مجھ سے؟ وہ مسکرائے۔ کتاب مقاصب سامنے رکھی ہوئی تھی، کہا وہ کتاب مقاصب ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی۔ جو عالم میرے پاس آ کے اس کا ایک صفحہ پڑھ کے صحیح سے معنی بتا دے، میں اسے مجتہد ہونے کی سند دے دیتا ہوں۔
غور کیا آپ نے؟ اتنے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، لیکن تواضع تھا، انکساری تھی، چونکہ عالم تھے، جہاں علم ہوگا وہاں تواضع ہوگا۔ لوگ پہنچے، حضور آپ عالم الناس ہیں، آپ مرجعیت کا اعلان کر دیجئے، ہماری نگاہوں میں آپ مرجع ہیں، آپ اعلان کیجئے، فقیہ بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ مرجع ہونے کا ادعا کروں۔ شاگردین نے کہا ارے حضور آپ اتنے قابل ہیں، آپ کا مقابلہ اس وقت عالم اسلام میں کسی عالم سے نہیں ہے، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ انکار کریں۔ یہ گروہ جو گیا تھا یہ علماء کا گروہ تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا سنو، اگر امام وقت میرے اجتہاد کی تائید کر دیں تب میں مرجعیت کا اعلان کر دوں گا، تب میں مرجعیت کا اعلان کر دوں گا۔ سب چپ ہو گئے۔ لکھا ہے کہ ایک دن شیخ مرتضیٰ انصاری درس اجتہاد دے رہے تھے، درس خارج دے رہے تھے، بیچ اس نے کہا شیخ ایک میرا سوال ہے آپ سے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا بتاؤ، میرا کام ہی ہے جواب دینا۔ کہا یہ بتائیے، اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی عورت عدہ طلاق رکھے گی یا عدہ وفات رکھے گی؟ یہ عجیب و غریب مسئلہ تھا۔ دیکھیے مسخ تو بچے ہمارے سمجھ گئے، بہرحال آپ پہلے سے جانتے ہیں، مسخ یعنی انسانی شکل سے غیر انسانی شکل میں آ جانا۔ عدہ وفات کیا ہے اور عدہ طلاق کیا ہے؟ دیکھیے اگر کسی عورت کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو سورہ بقرہ نے کہا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جو مطلقات عورتیں ہیں جن کا طلاق ہو گیا ہے وہ 3 قر، 3 طہارتیں، میں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ دوں 3 مہینہ، البتہ قر کے معنی مہینہ نہیں ہے، یہ مصلحتاً میں یہاں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 3 مہینہ یہ عورتیں دوسری شادی نہ کریں، یہ ہے عدہ۔ کاہے کا عدہ ہے؟ عدہ طلاق۔ عدہ وفات کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ عورتیں جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ 4 مہینہ 10 دن عدے میں رہیں۔ بات واضح ہے؟ 4 مہینہ 10 دن دوسری شادی نہ کریں، اس کے بعد کر سکتی ہیں شادی۔ تو عدہ طلاق ہے، عدہ وفات ہے، لیکن عدہ مسخ یہ کہیں نہیں ہے۔ کسی عورت کا شوہر جانور بن جائے، کسی عورت کا شوہر پتھر بن جائے، جماد بن جائے، تو عرب نے اس نورانی عرب نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے سوال کیا اے شیخ انصاری بتاؤ، اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی عورت عدہ طلاق رکھے گی 3 قر یا عدہ وفات رکھے گی 4 مہینہ 10 دن؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نے سر جھکا دیا۔ سر جھکایا اس لیے نہیں کہ میں جاہل ہوں، سر جھکایا اس لیے کہ اس مسئلے کی دلیل مجھے قرآن و حدیث سے ڈھونڈنی پڑے گی۔ دیکھیے دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دلیل ہے اجتہادی، قرآن، سنت، اجماع علماء، حکم عقل، یہ 4 دلیلیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ادلہ اجتہادیہ۔ جب مفتی سے فتویٰ پوچھئے گا تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یا قرآن سے کہے گا، یا حدیث سے کہے گا، یا اجماع علماء سے کہے گا، یا حکم عقل اس پہ لگائے گا۔ اور جب یہ ادلہ اجتہادی نہیں ہوتی تو 4 دلیلیں ادلہ فقہاتی ہیں، برات، احتیاط، استصحاب اور تخیر۔ ان دلیلوں میں کھنگال کے
مسئلے کا حل فقیہ نکالتا ہے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور میں نے بارہا عرض کیا کہ قرآن وہ ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اگر ظاہر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو فقیہ اس کے بواطن میں جاتا ہے، آیتوں کے باطنوں کو دیکھتا ہے، پھر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ادلہ اجتہادی میں حکم مسئلہ تلاش کرتے رہے، ظاہری اعتبار سے نہیں ملا، ادلہ فقہاتی میں ڈھونڈا، ظاہری اعتبار سے نہیں ملا، پھر مزاج شریعت سمجھتے ہوئے، باطن قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ مرتضیٰ انصاری نے سر اٹھایا اور کہا، اے نورانی عرب، یہ بتا کہ عورت کا شوہر کس شکل میں مسخ ہوا ہے، حیوان کی شکل میں یا جماد و پتھر کی شکل میں؟ اس نورانی عرب نے کہا، اے شیخ، دونوں مسئلوں کو بتاؤ۔ اگر شوہر حیوان کی شکل میں مسخ ہوا ہے تو عورت کون سا عدہ رکھے گی، اور اگر مرد پتھر کی شکل میں مسخ ہوا ہے تب عورت کون سا عدہ رکھے گی؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا، میں مزاج شریعت سے یہ سمجھتا ہوں، اگر عورت کا شوہر مسخ ہو کے حیوان بن گیا ہے تو عورت عدہ طلاق رکھے گی، اور اگر مرد مسخ ہو کے پتھر بن گیا ہے تو عورت عدہ وفات رکھے گی۔ اتنا سننا تھا، اس نورانی بزرگ نے کہا، اے شیخ، میں تائید کرتا ہوں، انتا مجتہد، انتا مجتہد، انتا مجتہد، یہ کہہ کے وہ نورانی بزرگوار غائب ہو گئے۔ اب لوگوں کو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زمانہ تھے۔ ایک اور صلوات پڑھے بس۔ نورانی بزرگوار نے کہا، شیخ مرتضیٰ انصاری، میں تائید کرتا ہوں تمہاری، انتا مجتہد، تم مجتہد ہو، انتا مجتہد، انتا مجتہد۔ عزیزو یاد رکھنا، مرجع دنیاوی الیکشن سے نہیں بنتا ہے، اس کی تائید امام وقت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ یہ علماء، یہ مراجع، یہ فقیہ حجتی علیکم، تمہارے اوپر ہماری حجت ہے۔ علماء کی مخالفت ہماری مخالفت ہے۔ دیکھیے، عالم نما لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ امامہ اور ابا قبا سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے۔ نقلی پھول نقلی ہوتا ہے، اصلی اصلی ہوتا ہے۔ دھوکہ نہ کھا جائے۔ جس طریقے سے علماء سے ہدایت ہوتی ہے، اسی طریقے سے بعض عالم نما وہ ہوتے ہیں جو قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم حقیقی عالم کو پہچانیں۔ جتنا علم ہوگا اسی اعتبار سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا عبادت کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ عالم کا ایک سجدہ جاہل کی 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیا عالم کی اللہ میاں سے کوئی رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں؟ نہیں، یہ معرفت کا مسئلہ ہے، دین کو پہچاننے کا مسئلہ ہے۔ یہ علم کسبی کی منزل ہے کہ اتنا ثواب، اور جہاں علم لدنی ہو، جہاں منبر سے یہ آواز کوئی انسان کامل دے رہا ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، تو اس کی اگر ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اور یہ علم وحیبی کی شان الگ ہے۔
ٹھیک ہے اس سے مخصوص انبیاء کرام ہیں، انبیاء اعظام ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ بعض ایسے انسان کامل ہیں جن کو خدا کی طرف سے علم وحی عطا ہوا ہے، انہی میں سے جناب عباس علیہ السلام ہے۔ کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان عباس ابن علی قد زق العلم زقا۔ جانتے ہو عباس کی عظمت کیا ہے؟ عباس ابن علی کو علم اس طریقے سے بھرایا گیا تھا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اور علم کا نتیجہ کیا ہے؟ اطاعت امام، امام وقت کی اطاعت۔ آپ دیکھیے کسی بھی منزل میں جناب عباس نے امام حسین کی مخالفت نہیں کی، حتیٰ مشورہ تک نہیں دیا۔ ایک ہوتا ہے آدمی مخالفت نہ کرے لیکن مشورہ دے دیتا ہے، اور شرعی لحاظ سے یہ چیز کوئی غلط بھی نہیں ہے، چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے رسول سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول دنیاوی معاملات میں ان سے مشورہ لے لیا کرو تاکہ ان کی دلچسپی بڑھی رہے۔ جب بھی جو حکم بھی جس عالم میں بھی حسین ابن علی نے عباس کو دیا، عباس نے سر جھکا لیا۔ اگر کہا بھائی خیمے کو نہر فرات کے کنارے سے ہٹا لو، عباس نے ہٹا لیا۔ یہ جنگی سیاست کے خلاف چیز تھی، لیکن جانتے تھے کہ امام وقت مصلحت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ شب عاشور جناب عباس تلوار پہ سیقل کر رہے تھے، امام حسین کا گزر ہوا، کہا بھیا ذرا تلوار دیکھیں۔ امام حسین نے تلوار کو لیا اور تلوار کو دونوں ہاتھوں سے توڑ دیا۔ تاریخ کہتی ہے شدت جذبات سے عباس کا پورا جسم لرزنے لگا، لیکن زبان سے اف تک نہیں کیا۔ حسین نے کہا بھیا ہم کربلا میں جنگ کرنے نہیں، اتمام حجت کے لیے آئے۔ عباس سقائے سکینہ ہے، عباس سیدانیوں کی چادر کا نام ہے۔ جب تک عباس زندہ تھے شہزادیوں کی ڈھارس بندھی ہوئی تھی، اسی لیے جب جناب عباس امام حسین کے پاس آئے کہا آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین ابن علی نے فنظر یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا بھیا اہل حرم کو تم پہ بہت بھروسہ ہے، ان کی ڈھارسیں تمہاری وجہ سے بندھی ہوئی ہیں، بھیا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو بیویوں کا آسرا ختم ہو جائے گا۔ تو عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہیں جا کے علمداری کے فرائض کو انجام دوں گا۔ ابھی عباس و حسین میں گفتگو ہو رہی تھی، کچھ چھوٹے چھوٹے بنی ہاشم کے بچے ہاتھ میں خالی کوزے لیے ہوئے باہر آئے اور حسین ابن علی کے قدموں سے لپٹ گئے، کہا آقا پیاس ہم کو مارے ڈال رہی، آقا اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کر دیجئے۔ امام حسین نے کہا بھیا بات سن رہے ہو، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جناب عباس خیمے میں آئے، مشک و علم لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات کے کنارے آئے، 4000 یزیدی افواج کو شکست دیا، نہر فرات کے اندر داخل ہوئے، گھوڑے کو اشارہ کیا، اے اسپِ وفا، اے اسپِ وفا، تو 3 دن سے بھوکا و پیاسا ہے، پانی پی لے۔ لیکن گھوڑے نے بڑی حسرت سے عباس کو دیکھا، مطلب یہ تھا آقا پہلے آپ پانی پیجئے پھر میں پانی پیوں گا۔ جناب عباس نے
اپنے ہاتھوں میں ایک چلو پانی اٹھایا. اس کے بعد پھر پانی کو پانی پہ مار کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں. یہ وفا کے خلاف ہے. مشکیزے کو بھرا, دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, علم کو سنبھالا, آسمان کا رخ کیا میرے پروردگار کسی طریقے سے یہ پانی اہل حرم تک پہنچ جائے. یہ دعا کر کے عباس ابن علی چلے. تاریخ کہتی ہے نوفل ابن ازرق ملعون کمینگاہ میں چھپا ہوا تھا. جب عباس کا گزر ادھر سے ہوا تو اس ملعون نے عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کر دیا. عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا, لیکن غازی کی ہمت پست نہیں ہوئی. مشک و علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا. دل میں تمنا ہے کسی طریقے سے یہ پانی اطفال حسینی تک پہنچ جائے. روایت کہتی ہے حکیم ابن طفیل ملعون کمینگاہ میں چھپا ہوا تھا. اس بار وہ نکلا, اس نے عباس کے بائیں بازو پہ حملہ کر دیا. عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا, لیکن عباس کی ہمت پست نہیں ہوئی. شیر نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا, آسمان کی طرف نگاہیں میرے پروردگار کسی طریقے سے یہ پانی اطفال حسینی تک پہنچ جائے. لیکن اللہ نے کیا کیا جائے عزادارو, ایک تیر سنسناتا ہوا آیا, مشک سکینہ پہ لگا, سارا پانی بہہ گیا. اب تاریخ کہتی ہے عباس کی ہمت پست ہو گئی. عباس نے گھوڑے کا رخ پھر فرات کی طرف کر دیا. اب میں خیمے جا کر کیا کروں گا؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے, اہل مقتل یہ کہتے ہیں کہ اشقیاء نے عباس پہ تیر اندازی شروع کر دی, اور تیر انداز تیر چلاتے چلاتے اپنے حلقے میں عباس کو لیے ہوئے ہیں, اور قریب آ کے عباس ابن علی پہ تیر مارنے لگے, اور ایک تیر آپ کی ایک آنکھ میں لگ گیا. عزادارو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہماری آنکھ میں ایک تنکا بھی چلا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس ہاتھ ہوتے ہیں نا, ہم ہاتھوں کی مدد سے تنکا نکال لیتے ہیں. مگر ہائے, غازی کی آنکھ میں تیر اس وقت لگا جب آپ کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. اس مصیبت کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہے عزادارو. سید محمد ابراہیم قزوینی حرم حضرت ابو الفضل العباس کے امام جماعت تھے. ایک دن وہ وقت کے بڑے خطیب محمد علی خراسانی کی مجلس میں گئے. خطیب نے مصائب میں ایک جملہ کہا جس پر مومنین بہت روئے, یہ عالم دین بھی بہت روئے. وہ جملہ یہی تھا, ہائے عباس کی مصیبت کیسے میں بیان کروں. عباس کی آنکھ میں تیر اس وقت لگا تھا جب آپ کے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے. عالم دین بھی روئے, لوگ بھی روئے. مجلس کے بعد یہ عالم دین خطیب کے پاس گئے. کہا خطیب اتنے سخت مصائب کیوں پڑھتے ہو جس کی سند معتبر نہیں ہے؟ آئندہ اس مصائب کو مت پڑھنا کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا. یہ عالم دین کہہ کے چلے گئے. رات ہوئی, عالم دین سوئے. عالم خواب میں دیکھا غازی عباس تشریف لائے اور کہتے ہیں اے عالم دین, کیا تم کربلا کے میدان میں تھے جو تم کو معلوم ہوتا کہ مجھ عباس پر کون کون سی مصیبت پڑی؟ سنو, جب میرے دونوں شانے قلم ہو گئے اس وقت میری آنکھ میں تیر لگا. میں نے کئی مرتبہ سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے. تیر تو نہ نکلا لیکن سر سے امامہ گر گیا. اے عالم دین سنو, پھر میں نے سوچا لاؤ گھٹنوں سے داب کے آنکھ کے تیر کو نکال لوں. ابھی میں گھٹنے سے داب کے تیر کو نکال رہا تھا, ایک شقی نے گرز کا وار سر پہ کر دیا. ہائے دل کی حسرت دل میں رہ گئی.
بس عزادارو، آپ جانتے ہیں نا کہ عباس ابن علی کس طریقے سے زمین پہ آئے. کربلا کا ہر شہید جب زمین پہ آیا ہے نا، اس کے ہاتھ صحیح و سالم ہوتے تھے، ہاتھوں کا سہارا زمین پہ دے دیتا تھا. علامہ مجلسی کا بیان ہے، بہت روئیں گے انشاءاللہ. علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ میں غازی عباس کے مصائب لکھ رہا تھا کہ کسی نے دق الباب کیا. جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہیں اے علامہ مجلسی، تم میرے لال عباس کے مصائب لکھ رہے ہو؟ سمجھ گئے عزادارو یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی سیدہ ہیں جنہوں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. نقاب پوش بی بی کہتی ہیں علامہ مجلسی، تم میرے لال عباس کے مصائب لکھ رہے ہو نا، اتنا اور بڑھا دینا. جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا زمین پہ دیتا ہے، مگر ہائے میرے لال عباس کے ہاتھ پہلے قلم ہو چکے تھے. میرا لال منہ کے بل زمین پہ آیا، حسین کو آواز دی آقا حسین مدد کیجئے. حسین کمر پکڑے ہوئے دوڑے، الان ان کا سرا ظہری، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. خدایا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. خدایا اس مہلک بیماری سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم سب کو اس مہلک بیماری سے نجات دے. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما. خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، جا دیجئے ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. بسم اللہ. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ہائے علمدار، 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 علمدار. کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار. ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار.
یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا، امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ، میں کیسے بتاؤں اسے سکائے سکینہ، میں کیسے بتاؤں اسے سکائے سکینہ، مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر، چل جائے گی شمشیر، اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری خمشیر، زینب کی ردا بچنے کے آقی نہیں آثار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو، مسجد سے علی کو، اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو، اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، بازو بھی قلم ہو گئے بازو شبیر، ٹکڑے ہیں بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر، ٹکڑے ہیں بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر، کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو، ناموس نبی کو، اب مرنا ہے آسان حسین ابن علی کو، اب مارنا آسان ہے حسین ابن علی کو، مرنے پہ تیرے جشن مناتے گا ستمگار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، اکبر غم مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی، بہت لائے ہیں بھائی، میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی، ہم آئے ہیں بھائی، آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مونس و غمخوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا، مارے گا تماچا، مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سمینا تجھے ہر بار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار،
ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا، مارے گا تماچا، مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تھا میرے تکلم یہی شبیر کا نوحہ، شبیر کا نوحہ، شبیر کا نوحہ، جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا، ارمان ہمارا، ارمان ہمارا، اے بھائی ہمیں بھی پکار، اے بھائی ہمیں بھائی پکارو ذرا ایک بار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، ہے مشک خالی خون میں پھریرا ہے تر بتر، بچوں کی آس ٹوٹ گئی مشک دیکھ کر، جھکا ہوا علم ہے علمدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم آیا، علمدار کیا ہوا، شان گرے ہیں قتل کے میدان میں، ہائے ہائے عباس سو رہے ہیں ترائی میں، ہائے ہائے اے مصطفیٰ بتا تیرا دلدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، کیا فوج تیری ہو گئی لشکر کہاں گیا، پیاسی سکینہ روتی ہے سقا کہاں گیا، ورنہ میرے عزیزوں وہ ایثار کیا ہوا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، خالی علم آیا، علمدار کیا ہوا، کس کے لہو سے لال ہے میدان کربلا،
کیا دشت میں اکیلا ہے سلطان کربلا، لشکر وہ تیرا سید ابرار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ تلواروں کے نشان تو بدن پر ہے جا بجا، کیا تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا؟ تنہا ہے کیوں کھڑا ہوا، گھر بار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ مشکیزے میں بھی تیر ہے اور آنکھ میں بھی تیر، عباس کے جگر پہ لگا اس علم سے تیر، زہرا کا لال فوج کا سردار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ خالی علم علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ بالوں کو کھولے حال میں کیوں آئی ہے بطول، بے کس کا خون چہرے پہ کیا مل رہے رسول، خیموں میں آگ لگ گئی بیمار کیا ہوا؟ خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا؟ صلوات و سلام ساتھ میں مل کے پڑھیں گے، صلوات و سلام ساتھ میں مل کے پڑھیں گے، صلوات و سلام نو ہاتھ ساتھ میں پڑھیں گے۔ صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا، اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، اور اصغر بشیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بھی چھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا یا حسین یا حسین،
ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا یا حسین 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 یا حسین